बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ अहम तरीन खबरें रावलपिंडी और इस्लामाबाद से। 26 नवंबर आज का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अहम तरीन दिन है, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा मुस्तकबिल में कैसा होगा उसका इंहिसार किया जा रहा है कि जी लॉन्ग मार्च, इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे हैं और बज़ाते खुद तशरीफ़ लाएंगे। और ये तकरीबन 3-4 हफ्तों के बाद जब से उनको वज़ीराबाद में गोली लगी, गोलियों से लगने से वो ज़ख्मी हुए थे और टांगों पे गोलियां लगी थी, अल्लाह ताला ने उनकी जान जो है वो बचाई, महफूज रहे। लेकिन बहरहाल ये एक बहुत ही सीरियस एफर्ट थी जिसने भी की थी उनको कत्ल करने की, जिसमें एक जान अल्लाह को प्यारी भी हुई और बाकी कई लोग ज़ख्मी हुए थे, 10-11 लोग ज़ख्मी हुए थे। पहले इसको मजाक तस्वर किया गया, लेकिन बिल आखिर वो मजाक नहीं था बल्कि हकीकत थी। बहरहाल इमरान खान साहब ने ऐलान किया हुआ था कि वो ज़रूर आएंगे और 26 नवंबर का उन्होंने तारीख दी थी। अब भरपूर किस्म की तैयारियां की जा रही हैं। रावलपिंडी, उनके आने से पहले ही रावलपिंडी जो है जो जलसा गाह है वो खचाखच भरी हुई है। लोग आ रहे हैं, तूलो अर्ज से आ रहे हैं, मुल्क भर के मुख्तलिफ हिस्सों से, कोयटा यानी कि बलोचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब के मुख्तलिफ अजला से, सिंध से काफ़िले जो है वो आ रहे हैं और लॉन्ग मार्च और धरना जो है वो रावलपिंडी में होना है। लेकिन हैरत अंगेज़ बात एक ये है, सबसे पहले तो जो तैयारियां की जा रही हैं, इस्लामाबाद तो खैर सीज़ किया हुआ है कंटेनर्स की, वहाँ पे एक तूफ़ान आया हुआ है कंटेनर्स का और मेरा ख्याल है कि मुल्क भर के कंटेनर जो है इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आ चुके हैं। और गुड्स ट्रांसपोर्ट जो एक नकल व हरकत के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, अशिया को ले जाना एक दूसरे से दूसरे शहर में, वो कंटेनर अब दस्तयाब नहीं हैं और इसके असरात जो हैं वो आने वाले दिनों में आप देख सकेंगे जब चीज़ों की किल्लत होगी। बहरहाल ये एक सिलसिला होता है, जब भी धरना लॉन्ग मार्च आता है तो कंटेनर्स, एक नई स्ट्रेटेजी बनाई गई, कंटेनर्स लगा के रोड ब्लॉक कर दिए जाएं। तो जो शहरी हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, वो उन्होंने सीढ़ियों का भी बंदोबस्त किया हुआ है कि सीढ़ियाँ भी साथ साथ रखी हुई, कंटेनर को हटाए बगैर सीढ़ियों के जरिए दूसरी साइड पे दूसरी तरफ फलांग जाएंगी। इस्लामाबाद तो सील है ही है, यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट है, वफाकी हुकूमत है, मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की 13 जमाती इत्तेहादों का यहाँ पे हुक्मरानी है। लेकिन रावलपिंडी में तो गवर्नमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, पंजाब गवर्नमेंट तो उनके पास है, लेकिन रावलपिंडी को भी कोई और कंट्रोल कर रहा है, रावलपिंडी की इंतज़ामिया को कोई और कंट्रोल कर रहा है। पहले तो हेलीकॉप्टर का मामला था, हेलीकॉप्टर की इजाज़त GHQ ने दे दी, लेकिन इंतज़ामिया नहीं दे रही थी, क्योंकि इमरान खान साहब ने लाहौर से हेलीकॉप्टर के ज़रिए परेड चौक में उतरना है और वहाँ से फिर बुलेट प्रूफ गाड़ियों में सख्त तरीन सिक्योरिटी हिसार में वो जलसा गाह में उन्होंने पहुँचना है। और उसके लिए जगह का इंतखाब किया गया था फैज़ाबाद, ताकि परेड चौक पे उतरें, परेड एवेन्यू में उतरें, हेलीकॉप्टर उतरेगा और वहीं से चंद 1-8 किलोमीटर, आप यूँ कह लें कि 1 किलोमीटर से ज़्यादा का फासला नहीं है उधर, तो वहाँ से गाड़ियों के ले चला जाएगा और वो इलाका भी सील होगा और वहाँ पे किसी को आने जाने की इजाज़त भी नहीं होगी। लेकिन GHQ ने तो इजाज़त दे दी, क्योंकि वो उनके ज़ेर इस्तेमाल होता है। इंतज़ामिया इजाज़त नहीं दे रही थी, इंतज़ामिया ने फिर इजाज़त दी। उसके बाद रावलपिंडी की इंतज़ामिया, पहले फैज़ाबाद में स्टेज तैयार किया जा रहा था, फिर फैज़ाबाद से हटा के रहमानाबाद यानी कि उससे चंद किलोमीटर आगे की तरफ उन्होंने कहा जी आप जा सकते हैं, फैज़ाबाद आप नहीं लगा सकते। ये एक हैरत अंगेज़ बात थी और फिर असद उमर साहब को कहना पड़ा कि पंजाब गवर्नमेंट हमारी है, लेकिन उसको कंट्रोल कोई और कर रहा है, रावलपिंडी इस वक्त हमारे कंट्रोल में नहीं है, रावलपिंडी की इंतज़ामिया पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो बहरहाल जब इस तरीके से कुछ खबरें आना शुरू हुई तो उसके बाद फिर एहसास हुआ होगा और फिर वो रहमानाबाद की तरफ स्टेज आ रहा था, उसको कहा गया जी वापस आ जाएं, स्टेज वापस ले आएँ। बुलेट प्रूफ कंटेनर है, स्टेज तैयार किया जा रहा है, क्योंकि रावलपिंडी काफ़ी ख़तरनाक शहर है। इस एतबार से 2 वज़राए आज़म जो हैं वो यहाँ पे शहीद हो चुके हैं। सबसे पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान भी रावलपिंडी लियाकत बाग में उनको गोली मारी गई और उनको शहीद किया गया। और उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनका भी शहादत जो है वो भी रावलपिंडी में हुई और तीसरे वज़ीर आज़म को भी रावलपिंडी में ही सज़ाए मौत दी गई थी। तो 3 वज़राए आज़म इस वक्त रावलपिंडी जो है, 3 वज़राए आज़म की मौत सिर्फ रावलपिंडी ज़िले में हो चुकी है, रावलपिंडी शहर में हो चुकी है, ज़िला भी नहीं बल्कि शहर में हो चुकी है। तो ये काफ़ी इस एतबार से ख़तरनाक शहर, खूनी शहर है रावलपिंडी वज़राए आज़म के एतबार से। इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा वार्निंग दी गई है, बहुत ज़्यादा अलर्ट दिए गए हैं, सिक्योरिटी अलर्ट्स जारी किए गए हैं और वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने बहुत कोशिश की कि इमरान खान साहब को आमादा किया जाए और उनको डराया जाए कि जनाब आप तशरीफ़ ना लाएं। और उन्होंने कल कहा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि उनके लिए सख्त तरीन
جو زندگی کو خطرہ ہے، اور اس لیے عمران خان صاحب سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ لانگ مارچ منسوخ کر دیں۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس طرح کا کوئی اثر قبول کریں۔ وہ یہ 2 دفعہ پہلے ان کے ساتھ حادثہ ہو چکا، ایک دفعہ گولیاں لگنی اور ایک دفعہ سٹیج سے گرے تھے، لیکن اب تو ان کو جان سے مار دینے کا خطرہ موجود ہے، اور تمام ایجنسیز نے یہ سیکورٹی الرٹس جاری کیے ہوئے ہیں۔ تو اس سے ایک تو حفاظت تو کرنی ہی کرنی ہے، تھوڑا سا خوف بھی آتا ہے، اس لیے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو جس دن وہ لیاقت باغ میں جلسے کے لیے آ رہی تھیں تو صبح بعد از نماز فجر کو 4-5 بجے کے درمیان اس وقت کے ڈی جی آئی جو ہیں DGI انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو یہ ایڈوائس کی تھی کہ آپ جلسہ گاہ نہ جائیں اور یہ جلسہ منسوخ کر دیں، کیونکہ وہاں پہ آپ پہ حملہ ہو سکتا ہے، اور ان کے پاس کوئی سالڈ انفارمیشن تھیں DGI کے پاس۔ لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو نے ساری گفتگو تو سنی، اس پہ عمل نہیں کیا تھا، اس پہ اعتبار نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، میں کیونکہ الیکشن کمپین تھی اور وہ گئی راولپنڈی میں اور بھرپور طریقے سے انہوں نے خطاب کیا، لیکن واپسی پہ ان کے ساتھ وہی ہو گیا جس کا ڈر تھا۔ تو عمران خان صاحب کے بارے میں بھی بہت زیادہ شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، ان کی سیکورٹی کے حوالے سے ان کی جان کو خطرہ ہے، اور یہی کہا جا رہا ہے، لیکن وہ سیکورٹی کے انتظامات تمام کے تمام کر کے ہر صورت میں وہ آج پہنچیں گے جلسہ گاہ، اور وہاں پہ آئندہ کا لائحہ عمل دیں گے۔ اب یہ جو لانگ مارچ ہونا ہے جی، اس کا دھرنا راولپنڈی میں، راولپنڈی بڑا سگنیفیکنٹ ہے، اور راولپنڈی کو رکھا گیا انہوں نے خاص طور پہ، اور یہ اگر 26 تاریخ کو آیا ہے تو 27 اور 28 2 دن ہوں گے۔ کیا یہ سٹے کرے گا یا یہاں سے منتشر ہوگا؟ جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ یہ فوری طور پہ تو ڈسپس نہیں ہوں گے، یہ فوری طور پہ منتشر نہیں ہوں گے، بلکہ 1-2 دن یہاں پہ قیام کرنے کا ان کا ارادہ ہے، اور خاص طور پہ جو تقریر ہے ایک طرف 27 اور 28 تاریخ کو دھرنا ہوگا، اور 29 نومبر کو چینج آف کمان ہو رہا ہوگا، لیکن دوسری جانب عمران خان صاحب جو ہیں وہ باجوہ صاحب کے لیے کوئی بہت ہی اچھی تقریر تیار کر چکے ہیں، اور کچھ انکشافات وہ باجوہ صاحب کے بارے میں کرنا چاہیں گے، اور اس لیے انہوں نے سوچ سمجھ کے راولپنڈی کو مخاطب کیا ہے، اور راولپنڈی کا ہی ذہن میں رکھا تھا۔ پہلے یہ تاثر لیا جا رہا تھا، خیال کیا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کا جو کھیل ہے وہ آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے، یہ سارا پولیٹیکل پریشر وہ اس لیے بڑھا رہے ہیں کہ اپنی پسند کا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب کے بارے میں بہت یہ نیریٹیو اور یہ پرسیپشن کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اب تو ثابت ہو چکا ہے کہ آرمی چیف، پہلے تو آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے معاملے میں بالکل نکل گئے سائڈ پہ ہو گئے جب ان کو پتہ چلا کہ یہ تو ایک پوری کی پوری گیم ہے، اور یہ اصل مسئلہ باجوہ صاحب اور مسلم لیگ نواز اور حکومت کے درمیان ہے، اور پھر حکمران اتحاد کے اندر کے معاملات ہیں، تو ان کا کندھا کیوں استعمال کرنے دیا جائے۔ لہٰذا عمران خان صاحب نے اپنے کندھے واپس نکالے، اور انہوں نے کہا جی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، جس کو مرضی آپ آرمی چیف لگائیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے عملاً ثابت بھی کیا۔ تب بھی یہ باتیں کی جا رہی تھیں، لیکن پھر عملاً ثابت کیا۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان جب آئے عمران خان صاحب کے پاس مشاورت کے لیے، اور ان کو اعتماد میں لیا کہ اس طریقے سے سمری آئی ہے، تو عمران خان صاحب نے بغیر وقت ضائع کیے ہوئے پریزیڈنٹ صاحب سے کہا، ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے، کہ آپ ان کی اپروول دیں، جیسے سمری آئی ہے فوراً اپروول دیں۔ اور ڈاکٹر علوی جو ہیں، صدر علوی، وہ لاہور سے اڑے اور اسلام آباد پہنچے، اور انہوں نے فوراً دستخط کیے، اور 7 بجے سے پہلے اناؤنس ہو چکا تھا عاصم منیر صاحب کا۔ تو اس لیے یہ پرسیپشن ختم ہو گیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف لگوانا چاہتے ہیں، اس لیے وہ ہر صورت میں دھرنا دینا چاہ رہے ہیں، اور ہر صورت میں موجودہ حکومت کا تختہ الٹنا چاہ رہے ہیں، تاکہ یہ حکومت کا تختہ الٹے، انتخابات ہوں، اور پھر میں اپنی پسند کا آرمی چیف لگاؤں۔ لیکن لگتا یہ تھا کہ یہ ساری پلاننگ حکومت کی زیادہ تھی، اور حکومت نے اپنا وہ گول اچیو کرنا تھا کہ ہر صورت میں شہباز شریف صاحب ہی وزیر اعظم لگائیں۔ لیکن اس سے پیچھے جو بات ہو رہی تھی کہ باجوہ صاحب اپنی پسند کا آرمی چیف لگوانا چاہ رہے تھے، جب عمران خان صاحب کو یہ پتہ چلا کہ جناب یہ تو آپس میں ٹکرائے ہوئے ہیں، عمران خان صاحب سائڈ پہ ہو گئے، انہوں نے کہا جو بھی آئیں گے ہم ان کو ویلکم کریں گے، اور عمران خان صاحب نے ایسا ہی کیا۔ تب بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ دھرنا اور لانگ مارچ کے پیچھے وہ لوگ ہیں جنہوں نے آرمی چیف بننے کی دوڑ میں شامل ہیں، اور کبھی کسی کور کمانڈر کا نام اور کبھی کسی کور کمانڈر کا نام لیا جاتا تھا، اور یہ تاثر تھا کہ جناب اب آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ ہو گئی تو غبارے سے ہوا نکل جائے گی، لیکن غبارے سے ہوا نہیں نکلی، کیونکہ عمران خان صاحب کا جو یہ دھرنا ہے، پولیٹیکل ایجنڈا،
یہ بالکل اور چیز تھی، اور وہ آرمی چیف کا تنازع اپنی جگہ پہ تھا، اس لیے وہ اس تنازع سے نکلے اور انہوں نے فوکسڈ رکھا اپنے آپ کو، اسی پہ دھرنے پہ رکھا، کیونکہ اب وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اب کسی بیساکھی کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا یہ سلسلہ اب شروع ہو چکا ہے، اور اب ان کے سامنے صرف ایک ہی ہے کہ انتخابات کے لیے تاریخ دی جائے ان کو، اور دوسرا باجوہ صاحب کی تقریر کا وہ جواب دیں گے۔ جو باجوہ صاحب نے اپنی آخری تقریر کی، جو یوم شہداء کی تقریب تھی، اس میں جو انہوں نے باجوہ صاحب نے عمران خان صاحب کے بارے میں نام لیے بغیر کہا، اس کا جواب آج عمران خان صاحب دیں گے، پہلی قسط آج اس کی جاری کریں گے، اور پھر آہستہ آہستہ جیسے ہی باجوہ صاحب آرمی چیف کا عہدہ چھوڑ چکے ہوں گے اور اپنی وردی اتار چکے ہوں گے، اور وہ ہماری ہی طرح کے بے یار و مددگار سویلین ہوں گے، تو اس کے بعد ان پہ بھی پھر یہ نہیں ہوگا کہ آپ مسلح افواج کے سربراہ کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں، بلکہ وہ یہی ہوگا کہ آپ ایک ریٹائرڈ آدمی ہیں، سویلین ہیں، جیسے باجوہ صاحب نے بہت سارے ریٹائرڈ، بہت انتہائی سیزنڈ ریٹائرڈ فوجی افسروں کے، جرنیلوں کے، میجر جنرل، لیفٹیننٹ جنرل، بریگیڈیئر، ان کا ناطقہ بند کیا آخری دنوں میں، اور ان پہ پابندیاں عائد کیں، ان کے سوشل ایکٹیویٹیز ان کی محدود کر دیں، اور ان کی مراعات بند کر دیں، ان کی پینشن بند کر دی، ان کی تنخواہیں بند کر دیں، تو یہ ساری جو کچھ انتقامی کارروائیاں کی گئیں اس کا بھی کوئی جواب نہیں نکلے گا۔ اب خود وہ باجوہ صاحب جو 2 دن کے بعد انہی ریٹائرڈ افسران میں شامل ہو جائیں گے جن کے خلاف وہ انتقامی کارروائیاں کرتے رہے اور ان کو بے عزت کرواتے رہے اور ان کو بے عزت کیا جاتا رہا۔ تو اب میرا خیال ہے کہ کوئی 2 دن رہ گئے ہیں، 2 دن کے بعد باجوہ صاحب بھی انہی ریٹائرڈ فورس میں شامل ہو جائیں گے اور ریٹائرڈ کہلائیں گے، اور شاید ان کا پھر ترجمانی کرنے والا کوئی بھی نہ ہو، کیونکہ اب تو بہت سارے ترجمانی کرنے والے موجود ہیں، تو پھر ترجمان بھی دوڑ جائیں گے، اور پھر وہ ترجمانی بھی ان کی نہیں کریں گے، جیسے پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ہوا تھا۔ پرویز مشرف صاحب جیسے کرسی سے اترے تھے، اس کے بعد پھر جو ان کی اچھا لفظ نہیں ہے لیکن درگت بنائی گئی باقاعدہ طور پہ، پولیٹیکل پلیئرز نے بنائی، سول سوسائٹی نے بنائی، وکلا نے بنائی، تو وہ قابل دید مناظر تھے جو ہم نے دیکھے۔ تو وہی کچھ سین جو ہے وہ آئی تھنک باجوہ صاحب کے ساتھ بھی ہونے جا رہا ہے، اور عمران خان صاحب اس کے لیے اوپننگ کریں گے، اور پہلا جو پتھر ہے وہ پھینکیں گے عمران خان صاحب، اور اس کے بعد پھر جو سلسلہ شروع ہوگا وہ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ وہ کس نوعیت کا سلسلہ ہوگا۔ تو یہ ہے صورتحال جی۔ عمران خان صاحب آ رہے ہیں اور اعلان کریں گے، کچھ تقاریر کریں گے، اور ان تقاریر میں ہی باجوہ صاحب کا پوسٹ مارٹم کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔